السلام علیکم۔ احمد کی مرغی محمود کے گھر۔ احمد اسکول سے گھر آیا، کتابیں میز کے اوپر رکھی، منہ ہاتھ دھو کر اطمینان کے ساتھ چائے پی اور ابھی خالی پیالی تپائی پر رکھی ہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ بھاگتی ہوئی آئی اور مسکرا کر بولی، بھائی جان ایک خوشخبری سنیں گے؟ خوشخبری ضرور سناؤ۔ کیا تم امتحان میں پاس ہو گئی یا کہیں سے مٹھائی کا بھرا ہوا ڈبہ آیا ہے؟ عالیہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ تو پھر کیا خوشخبری ہے؟ آپ کی وہ مرغی ہے نا سرخ رنگ کی، بڑی پیاری، عالیہ نے کہا۔ اس نے انڈا دیا ہے مگر وہ تو دیتی رہتی ہے، احمد نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی جان آپ اسکول گئے اور واپس آ گئے، وہ باہر نکلی اور لوٹی نہیں۔ کیا میری مرغی گم ہو گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالیہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کہاں گئی؟ کیوں گئی؟ آئی کیوں نہیں؟ احمد نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بھائی جان، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ باہر باغ میں پھر رہی تھی کہ دروازے سے باہر چلی گئی۔ پہلے بھی جایا کرتی تھی اور تھوڑی دیر میں واپس آ جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ نہیں آئی۔ تلاش کیا؟ احمد نے پوچھا۔ بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، کوئی لے گیا ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ کون لے گیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ بھائی جان اگر ہمیں علم ہوتا کہ کون لے گیا ہے تو وہاں جا کر لے نہ آتے، عالیہ نے جواب دیا۔ احمد نے غصے سے اپنا دایاں پاؤں زمین پر پٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا، میں خود ڈھونڈتا ہوں۔ وہ ہمسایوں کے گھر جا جا کر مرغی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ہم جماعت آصف جو ہکلا کر بات کرتا تھا اسے ملا اور اسے اشارے سے ایک طرف لے جا کر رازانہ لہجے میں بولا، تم اپنی مرغی ڈھونڈ رہے ہو نا؟ ہاں دیکھی کہیں؟ آصف نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر لیا۔ وہ محمود لے گیا ہے۔ محمود لے گیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہیں لے گیا ہوگا، اس کے پاس اپنی مرغیاں بھی ہیں، احمد نے کہا۔ احمد آصف کو ساتھ لے کر محمود کے گھر جانا چاہتا تھا کہ ادھر سے ان کے تایا جان آ گئے۔ ان کے پوچھنے پر احمد نے مرغی کے کھو جانے اور اسے محمود کے ہاتھ میں دیکھنے کا واقعہ سنایا۔ تو اب تم اس کے گھر جا رہے ہو؟ تایا جان نے پوچھا۔ جی ہاں، اس سے اپنی مرغی مانگوں گا۔ پہلے گھر چلو، اور تایا جان احمد اور آصف کو لے گئے۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آصف نے تمہاری مرغی محمود کے ہاتھ میں دیکھی اور تم چلے اس کے گھر مرغی مانگنے۔ ہو سکتا ہے آصف کی نظروں نے دھوکا کھایا ہو، وہ تمہاری مرغی نہ ہو، وہ میری ہی مرغی ہوگی۔ آصف اسے کئی بار دیکھ چکا ہے، اس نے میری مرغی پہچان لی ہے۔ جی ہاں میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ تایا جان نے آصف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آصف نے ہاں کر دی۔ دیکھو احمد، جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، تایا جان نے فرمایا۔ احمد کی باجی بھی آ گئی تھی، انہوں نے تایا جان کی تائید کرتے ہوئے کہا، محمود ایک فسادی لڑکا ہے، خواہ مخواہ جھگڑا کرے گا۔ درست کہا ہے تم نے۔ احمد کی امی بھی وہاں آ گئی تھی اور انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی بات سن لی تھی۔ میں سمجھتا ہوں احمد، تمہاری باجی نے جس خطرے کا اظہار کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تایا جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عالیہ جو بڑی خاموشی سے گفتگو سن رہی تھی، میں تصدیق کر سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ عالیہ کی امی بولی۔ امی وہ ایسے کہ میں محمود کی بہن کی کتاب لے آئی تھی، وہ واپس کرنے جاتی ہوں۔ محمود کی مرغیاں ان کے گھر کے باغ میں ہوتی ہیں، میں باغ میں سے گزر کے آگے جاؤں گی، دیکھ لوں گی میری مرغی وہاں ہے یا نہیں۔ سب نے اس کی تائید کی۔ عالیہ تیزی سے چلی گئی، سب بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد عالیہ لوٹ آئی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بالکل ٹھیک ہے؟ مرغی وہاں ہے۔ اب بنی بات، محمود احمد کے ہاں جا سکتا ہے اپنی مرغی مانگنے۔ احمد آصف کو اپنے ساتھ لے کر محمود کے ہاں پہنچ گیا۔ محمود نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے بڑے نرم لہجے میں کہا، وہ بھائی محمود، ہوا یوں کہ میری مرغی سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی
آج وہ دور چلی گئی اور راستہ بھول گئی۔ اوہو، آپ نے اخبار میں تلاش گم شدہ کا اشتہار دیا ہوتا؟ محمود بولا۔ جی نہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ غلطی سے آپ کے گھر میں چلی گئی؟ میرے گھر میں چلی گئی؟ محمود نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آپ کے ہاں ہے۔ محمود مسکرائے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ جیسے عقل مند لڑکے کی مرغی بھی عقل مند ہوگی، وہ گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی۔ یہ بات سن کر آصف کہنے لگا، میں نے وہ مرغی آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ محمود نے اسی انداز میں ہکلا کر کہا، وہ مارکیٹ سے خرید کر لایا تھا۔ آصف نے منہ بسور لیا۔ احمد اور محمود ہنس پڑے۔ مجھے یقین ہے میری مرغی آپ کے ہی ہاں موجود ہے۔ ٹھیک، 100% ٹھیک۔ آپ کی مرغی میرے پاس ہے تو آپ اس کی نشانیاں بتا دیں۔ اگر یہ نشانیاں ٹھیک ہوئی تو مرغی آپ کی۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتا ہوں تو کیجیے، بتائیے آپ کی مرغی کا رنگ کیا ہے؟ احمد فوراً بول اٹھا، سرخ۔ مرغی کا رنگ سرخ، اور وزن کتنا ہے؟ وزن؟ جی ہاں، اس کا وزن کتنا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں تولا، اور تولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ پھر بتائیے مجھے کیسے معلوم ہوا کہ درست کہتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ فرمائیے اس کے پروں کی تعداد کیا ہے؟ آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، آپ سے آپ کی مرغی کی نشانی پوچھ رہا ہوں۔ احمد اٹھ بیٹھا اور غصے سے جانے لگا۔ آصف بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ محمود نے زور سے کہکا لگایا، اور یہ کہکا احمد کو بہت برا لگا، مگر وہ گھر سے نکل گیا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ منہ لٹکائے آ رہے ہو؟ تایا جان نے احمد کو مایوسی کی حالت میں دیکھ کر پوچھا۔ احمد نے جو کچھ ہوا تھا سنا دیا۔ یہ محمود تو میری توقع سے زیادہ ذہین ثابت ہوا ہے۔ خیر آؤ، اب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ راستے میں محمود کے سوالوں کے جواب سوچیں گے۔ احمد، آصف اور تایا جان محمود کے گھر چلے گئے۔ محمود بیٹا، جی فرمائیے۔ تمہارے اور احمد کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ دوستوں میں جھگڑا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تایا جان، آپ اس کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی، آپ فیصلہ کر دیں، میں اس فیصلے کو فوراً مان جاؤں گا۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے محمود بیٹا۔ یہ اپنی مرغی کی صحیح نشانیاں بتا دے۔ مگر یہ نشانیاں بتا ہی نہیں سکا، محمود نے کہا۔ کیوں احمد؟ اگر تمہاری مرغی ہے تو اس کی ساری نشانیاں تمہیں معلوم ہوں گی۔ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، احمد نے کہا۔ لو محمود، پوچھو اس سے۔ محمود نے پہلا سوال کیا، مرغی کا رنگ؟ احمد نے فوراً جواب دیا، سرخ۔ درست ہے، محمود نے سر ہلا کر کہا۔ مرغی کا وزن؟ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ محمود اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا۔ تایا جی کہنے لگے، احمد، محمود نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ جواب دیتا ہوں جی، میری مرغی کا وزن 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو؟ محمود تم کیا کہتے ہو؟ تایا جان نے پوچھا۔ میں نہیں مانتا، محمود کا جواب تھا۔ تو بیٹا تول کر دیکھ لو، ابھی صحیح وزن معلوم ہو جائے گا۔ محمود اٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں مرغی اور ترازو تھا۔ مرغی کو تولا گیا تو اس کا وزن 2.5 کلو سے 2 سٹانگ کم نکلا۔ یہ دیکھ کر محمود خوشی سے اچھل پڑا۔ کیوں احمد، جھوٹا الزام لگاتے ہو؟ تایا جان غصے سے بولے۔ میری سنیے تایا جان، سناؤ۔ میری مرغی کا وزن 2.5 کلو تھا۔ گھر سے بچھڑ کر اتنی اداس ہوئی کہ اس کا وزن 2 سٹانگ کم ہو گیا۔ یہ سن کر محمود پریشان ہو گیا۔ بات معقول ہے محمود بیٹا، تم بھی یقیناً اسے معقول سمجھو گے۔ کوئی اور نشانی پوچھتا ہوں، اس کے پروں کی تعداد بتاؤ۔ جی، میری مرغی کے پروں کی تعداد 9,999 ہے۔ غلط، محمود بول اٹھا۔ درست، احمد نے اصرار کیا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، میں کہتا ہوں یہ درست ہے۔ دونوں جھگڑنے لگے۔ جھگڑتے کیوں ہو، ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ محمود بیٹا، جی فرمائیے تایا جان۔ مرغی تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں جی۔ پر گن لو، معلوم ہو جائے گا۔ احمد ٹھیک کہتا ہے، غلط؟ محمود کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ محمود بیٹا کیا سوچتے ہو؟ محمود کچھ دیر خاموش رہا، پھر مرغی احمد کی طرف بڑھا کر بولا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں تایا جان۔ شاباش محمود بیٹا، سعادت مند اولاد کوئی بری حرکت کرے پھر اس پر ندامت کا اظہار کرے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں نے دل سے ندامت کا اظہار کیا ہے، محمود بولا۔ چائے پینے کے بعد تایا جان اور احمد اور آصف چلنے لگے۔ ہاں، ان کے ساتھ احمد کی مرغی بھی تھی۔